تو کیوں نہ یہ 30 دن اللہ کو دے دو؟ پورا سال میں اپنی منمانی کرتا رہا، اپنے مرضی کی نماز پڑھی، اپنی مرضی کا سب کچھ کیا، 1 مہینہ میں اللہ کو اللہ کی مرضی پہ دے دیتا ہوں، کیا پتہ وہ 11 مہینے میرے لیے آسانی بن جائے کہ اللہ نے فرض کو لا کر 70 فرضوں کے برابر کھڑا کر دیا، اور یہ 70 تو میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، یہ 70 کا لفظ، یہ 70 کا عدد، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس سے وہ 70 مراد نہیں ہے جو ہم اپنے زمانوں میں لیتے ہیں، اس سے اللہ کا 70 مراد ہے کہ کیا ملے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا فرشتوں نماز کا ثواب اتنا لکھنا ہے، ذکر کا اتنا لکھنا ہے، صدقے کا اتنا لکھنا ہے۔ اچھا روزے کا کیا کرے یا اللہ؟ کہا نہیں اس کا نہیں لکھنا، اس کو چھوڑ دو، روزے کا ثواب نہیں لکھنا۔ یا اللہ پھر کیا کرے؟ یہ بھی تو نیک عمل ہے۔ کہا یہ نیک عمل ہے پر اس کا اجر میں خود دوں گا، تمہارے پاس سے لکھا ہی نہیں جائے گا، تمہیں میں نے وہ قلم دیے ہی نہیں جس سے تم اس کا ثواب لکھ سکو، تمہارے پاس وہ کاغذ ہی نہیں ہے جس کے اوپر تم اس روزے کا ثواب لکھ سکو۔ یہ میں رب ہوں، میں جانوں، میرا بندہ جانے کہ اس نے میرے لیے بھوکا رہنا پسند کر لیا۔ پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، لیکن نہیں پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے، لیکن کہتا میرا روزہ ہے۔ اللہ کہتا دیکھو میرے لیے میرے ایک حکم پہ رک گیا، ایک حکم پہ میرا رک گیا، پھر چھوڑ دو فرشتوں، تم درمیان میں سے ہٹ جاؤ۔ اب میں جانوں، میرا بندہ جانے، میں اس کو کتنا نوازوں گا یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میں نے اس کو کیسے نوازنا ہے، کتنا عطا کرنا ہے، کتنا خوش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر سخاوت کے انتہا کر دی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرضوں کو 70 کے لا کر کھڑا کر دیا، نفل کو فرض کا درجہ دے دیا۔ اس رب کے کریمی کا اور کیا کہے۔ پھر بھی ہم رمضان کو غفلت سے گزارے، پھر بھی ہم رمضان کی گھڑیوں کی قدر نہ کرے، پھر بھی ہم رمضان اپنی منمانی کے مطابق گزارے، تو بتاؤ کس کی بدبختی ہے؟ اپنی ہی بدبختی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث جو اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ 3 بد دعائیں کی ہے، اور نبی علیہ السلام تو طائف کے اندر گئے، طائف کے اندر، اور آپ کو پتھروں سے اتنا لہو لہان کیا کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے مارا نہیں، تالیاں بھی بجائی، باتیں بھی سنائیں، تانے بھی دیے، برا بلا بھی کہا، پتھر بھی مارے، سب کچھ کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے ان ظالموں کے شر سے محفوظ ہو گئے اور ایک باغ میں بیٹھ گئے، اللہ اکبر، فوراً اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہو زمین تمہارے تابع، آسمان تمہارے تابع، پہاڑ تمہارے تابع، سارے فرشتے تمہارے تابع، اے یا رسول اللہ صرف ایک مرتبہ آپ حکم کیجئے، جو سزا آپ تجویز فرمائیں گے وہ سزا ان کو فوراً دے دی جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ ساری بستی درمیان میں کیما بن جائے، آپ چاہیں زمین کو حکم دوں ان سب کو نگل جائے، آپ چاہیں آسمان کو حکم دو ان پہ میرا عذاب برسا دے، آپ کے حکم کا منتظر سارے فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کی فوج آپ کے حکم کا انتظار کر رہی ہے، بس ایک حکم آپ نے دینا اور ان کی نسل بھی نہیں بچے گی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اس حبیب پر کہ سارے اختیارات مل گئے، سب کے سب اختیارات مل گئے، خود عرش والا کہہ رہا ہے آپ صرف حکم کیجئے، سب کو میں نے آپ کے تابع کر دیے، لیکن فرشتے انتظار میں ہیں کان لگا کر کہ ابھی کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ یوں اللہ کے حبیب کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے مولا میری قوم کو معاف کر دے، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں،
یہ میرے مرتبے اور مقام سے واقف نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے میں کون ہوں۔ میں تو وہ ہوں جس کو کبھی آپ نے محمد کہہ کے پکارا، کبھی احمد کہہ کے پکارا، کبھی قاسم کہہ کے پکارا، کبھی عاقب کہہ کے پکارا، کبھی حاشر کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی داعی الی اللہ کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ پر ان کو نہیں علم ہے کہ میں کون ہوں، میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس لیے مولا ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ لیکن اتنے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تو صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک اونٹ بلبلا رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، بلاؤ اس کو۔ اونٹ کے مالک کو بلایا گیا، کہا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ اونٹ میرا ہے۔ کہا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کہا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے خوراک کم دیتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، آئندہ خیال کرنا اس سے جتنا کام لیتے اتنا اس کا خوراک کا بھی خیال کرنا۔ آپ تو جانوروں کے لیے رحمت للعالم، جانوروں کے لیے۔ ایک دفعہ آپ ایک پہاڑی سے جا رہے تھے تو ایک ہرن نے آپ کو پکارا، اور اس ہرن نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فلاں جگہ پہ ہے، دودھ پیتے ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے، میں ان کی خوراک کے لیے کہیں گئی تھی تو اس یہودی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، مجھے پکڑ لیا، ابھی مجھے ذبح کرے گا، پر میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مجھے ایک مرتبہ آپ ان سے اجازت دلوا دیجئے، میں جا کر اپنے بچوں کو ایک آخری دیدار کر لوں اور ان کو دودھ پلا دوں، میں واپس اسی جگہ آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا، آپ نے یہودی کو بلایا، کہا میرے کہنے پہ اس ہرن کو ایک مرتبہ چھوڑ دو، اس کی معصوم بچے ہیں، یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے، لہٰذا تم ایک مرتبہ میرے کہنے پہ اس کو جانے دو تاکہ یہ اپنے معصوم کو دودھ پلا کے واپس آ جائے، تو میں اس کا ضامن ہوں، جب تک یہ نہیں آئے گی میں خود ضامن ہوں اس چیز کا۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ وہ ہرن کو انہوں نے کھولا، وہ دوڑتی ہوئی گئی، جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، آخری دیدار کیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے۔ ہم اپنے نبی سے کتنی بے وفائیاں کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہرن جانور اس نے نبی کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کرنا تھا اس کو، اور آج ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اپنے نبی سے کتنی بے وفائیاں کر رہے ہیں، اپنے نبی کے سنتوں کو کس طرح تار تار کر رہے ہیں، اپنے نبی کی احکامات کو کس طرح پست پش ڈال رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس ہرن کو پتہ تھا کہ اس نبی کا سامنا ہونا ہے، اور آج ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس نبی کے سامنا ہونا ہے، ایک مرتبہ اس کے سامنے جانا ہے۔ ہم جو نماز نہیں پڑھتے، ہم جو روزہ نہیں رکھتے، ہم جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، اس نبی کو ان چیزوں کا کیا جواب دیں گے؟ ہر بندہ سب سے پہلے میں خود اپنے گریبان میں جھانکو، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کیا جواب دیں گے اس نبی کو کہ یا رسول اللہ تیرے نام لینے والے تھے، نماز نہیں ہم پڑھتے تھے، تیرے نام لینے والے تھے، جھوٹ ہم سب سے زیادہ بولتے تھے، تیرا نام لے کر تیرے نام لینے والے تھے، دھوکے میں ہم سب سے آگے ہوتے تھے، کیا جواب دیں گے اس نے؟ تو میرے نبی کی رحمت کی انتہا تو دیکھو کہ جب وہ ہرن واپس آئی، یہودی نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ جانور تک مان گئے اور ہم ابھی تک جو ہے اس کشمکش میں ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو اس نے وہیں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور ہرن کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس نبی کی اتنی باوجود رحم دلی کی، اتنے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، آپ نے
جب جبریل آئے، وہ طائف کا منظر بھی تھا کہ جبریل بھی آئے تھے، سارے فرشتے اترے تھے کہ یا رسول اللہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یہ میری قوم جانتی نہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے. اور ادھر فرشتہ آ گیا اور آپ طائف کے پہاڑوں میں نہیں ہیں، آپ مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، اور آپ جبریل آ کے کھڑے ہو گئے اور جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ 3 بد دعائیں لے کر آیا ہوں، آپ سے صرف مہر لگوانی ہے، بس 3 بد دعائیں لے کر آیا ہوں، اوپر سے پاس ہو گئی، اب آپ نے پاس کرنی ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ جبریل کون سی ہے؟ کہا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، وہ آپ پہ درود نہ پڑے. آپ نے فرمایا آمین، مہر لگ گئی. فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہو جائے اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کر سکے کہ خود جنت میں داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین، مہر لگ گئی. پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے اور وہ اس میں اتنی عبادت نہ کر سکے کہ اللہ کو راضی کر لے، جنت میں داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. یہاں آپ نے نہیں کہا کہ میری امت جانتی نہیں ہے، کمزور ہے، نہیں کر سکیں گے، نہیں، آپ نے فوراً اس پہ مہر لگا دی. اب اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ہم رمضان کا احترام نہ کریں، ہم رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، سننے کے باوجود بھی، علم ہونے کے باوجود بھی پھر ہم خود ہی اپنے بدبختی پہ مہر لگا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے کے اندر کہ اللہ کیا کرتا ہے، نفل کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، فرض کو 70 درجے تک لے جاتا ہے. اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے. یہ مہینہ کس چیز کا ہے؟ صبر کا ہے. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے. اس مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ غم خواری کرو، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں لوگوں کو شریک کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور اتنی توفیق دی ہے کہ آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی علاوہ، زکوٰۃ تو وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے مال میں سے اتنا کچھ نکالو کہ جس سے کچھ راشن بن جائے، کچھ مستحق غریب لوگوں تک وہ پہنچاؤ تاکہ ان کے روزے بھی اچھے گزرے، تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو آپ اللہ کے مخلوق کو دیں گے، زیادہ نہیں کر سکتے، آپ ایک گھر کا راشن دے دو. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ زیادہ کے زیادہ دیں. الحمدللہ میرے حضرت میرے پیر و مرشد اس مہینے میں ہزاروں گھروں کے لیے راشن کا بندوبست کرتے اپنے مال سے. اور کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا بندہ مجھے دکھا دو جس نے اللہ کے نام پہ دی اور غریب ہوا ہو، نہیں ہو سکتا. اللہ کے نام پہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوگا، یاد رکھنا. جو اپنے مال کو بڑھانا چاہے، جو مالدار ہونا چاہے، وہ صدقہ دے. پر صدقہ وہ ہو جس میں تصویریں نہ ہو، جس میں ویڈیوز نہ ہو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. اور اگلی بات، مستحق کو تلاش کرو، مستحق کو تلاش کرو. وہ شخص کو جو عیالدار ہو، بے شک وہ تنخواہ لے رہا ہو، لیکن اگر اس کے بچے زیادہ ہے، آج کل ایک تنخواہ میں کہاں گزار رہا ہے، جیسے مہنگائی کا دور چل رہا ہے، تو آپ اس طرح لوگوں کو تلاش کرو، خاص کر وہ لوگ جو روزے رکھتے ہو، تاکہ آپ کو روزے کا بھی ثواب ملے. میں ڈیفنس کے اندر میں تھا، تو وہاں پر ایک لڑکا کہنے لگا کہ میں نے اتنا راشن جمع کر لیا ہے کہ
کہ 7-8 مہینے تک ہمیں راشن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یقین کریں ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ لوگوں نے اس کو بھی مستحق سمجھ کے دے، کیوں؟ ہم نے جس نے ہاتھ پھیلا دیا ہم اس کو دے رہے کہ یہ مستحق ہے، دو اس کو۔ ہر مانگنے والا مستحق نہیں ہوتا، مستحق کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کون مستحق ہے اس کو تلاش۔ سب سے پہلا حق اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا ہے، پھر اپنے پڑوسیوں کا ہے۔ آپ کے اپنے پڑوسی تو بھوک سے مر رہے اور آپ جا کے چوکوں میں جناب صدقے دے رہے ہو۔ سب سے پہلا حق آپ کے اپنے رشتہ دار کا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کا دوسرا بھائی، اپنا سگا بھائی غریب ہے، تو سب سے پہلا آپ کے صدقے اور زکوٰۃ کا حقدار آپ کا بھائی ہے کہ اس کا خیال کیا جائے۔ تو اس چیز میں جو ہے کہ یہ مہینہ کس چیز کا ہے؟ غم خواری کا ہے۔ اور پہلے سے آپ اپنا جذبہ اللہ کو دکھائے۔ ضرور نہیں ہے کہ آپ ٹرک بھر بھر کے لوگوں کو دیں، آپ کا جذبہ تولا جائے گا۔ آپ کا جذبہ کیا ہے اندر کا؟ آپ 1 کلو چینی کسی کو دے دو، پر اندر کا جذبہ رب کو راضی کرنے کا ہو۔ آپ 1 ٹرک دے دو لیکن اندر کا جذبہ وہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، اس مہینے کے اندر آپ کسی کا روزہ افطار کروائیں گے تو فرمایا اس کے لیے اس کے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور جہنم سے بھی آزادی مل جائے گی۔ اب صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پہ موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کوئی 1 کھجور سے افطار کروا دے، یا 1 گھونٹ پانی پلا دے، یا 1 گھونٹ لسی پلا دے، تو اس پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور رب کریم اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا